اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم الحمدللہ رب العالمین میں سب سے پہلے الحمد پر بات کریں گے۔ اس آیت میں پہلا لفظ الحمد ہے۔ اگر قرآن کریم کے شروع میں ہی ایک لفظ قل مان لیا جائے تو یوں ہو جایا کرے گا کہ کہو، یوں قرآن مجید کے متعلق یہ کہا اور سمجھا جائے گا کہ خدا نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم ایسا کہو یا تم ایسا کرو۔ خدا تو اپنی تعریف کرانے سے مستغنی ہے، یہاں یہ ہے کہ اسے پیش نظر رکھا کرو کہ ساری حمد خدا کے لیے ہے، کیونکہ اس نے ہدایت دی ہے، ڈاکٹرنز دی ہیں، تعلیمات کا مجموعہ دیا ہے یا نظام دیا ہے۔ حمد کے مقام کو سمجھنے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ اول شرط یہ ہے کہ کسی نظریے، کسی آئیڈیا، کسی خیال، کسی تصور کے لیے حمد کے لفظ کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ شاہکار کے حسن و رعنائی کی ستائش کی خاطر وہ ایک خارجی حقیقت اور محسوس شے ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شاہکار کا حسن اور اس کی رعنائی یا اس کا کام اختیاری طور پر سرزد ہونا چاہیے، یعنی اکتسابی ہونا چاہیے۔ اگر وہ پیدائشی یا میکینیکل انداز سے ہے تو اسے حمد نہیں مدح کہیں گے۔ تیسری شرط شاہکار کے حسن اور رعنائی کی حمد بے ساختہ اس کے دل کی آواز ہو۔ اگر دباؤ کے ذریعے ہوگی تو مدح ہوگی، حمد نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ شے کا ٹھیک علم ہو۔ اگر گمان کی بنیاد پر ہے تو حمد نہیں، مدح ہوگی۔ حمد جب ال کے ساتھ ہو تو ہوگا یہ کہ ہر قسم کی حمدیت اپنے انتہائی درجے میں صرف خدا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا محض ذہنی تصور حمد کے جذبات بیدار نہیں کر سکتا۔ خدا کی حمد اس کی مخلوق کی رعنائیوں اور نفع بخشیوں کو کام میں لانے سے ہی ہو سکتی ہے۔ 17/44۔ خدا کی پیدا کردہ کائنات پر غور و فکر کرنا، کیونکہ ہر شے خالق کی منہ بولتی تصویر ہے، یہ بھی حمد ہے۔ 9/12۔ ایسا کرنا مومنین کی صفت بنیادی فریضہ ہے کہ وہ عملی ثبوت مہیا کریں۔ انہی ارباب فکر و نظر کو حامدون کہا جائے گا، اور یہی عملی ثبوت ہے کہ وہ حامدون ہوں گے، یعنی خدا کی حمد کرنے والے۔ انہیں خدا نے علماء کہہ کر بھی پکارا ہے۔ 3/189 یعنی 189۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق اور دن اور رات کی گردش میں حقیقت تک پہنچنے کی جو نشانیاں ہیں ان پر تحقیق کرتے ہیں۔ یہی ارباب فکر و نظر اور صاحبان عقل و بصیرت ہیں۔ 3/190۔ اٹھے بیٹھے لیٹے ہر آن قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کے غور و فکر کے ذریعے جب خالق فطرت کی ندرت کاریوں اور نفع بخشیوں کو بے نقاب کر دیتے ہیں، یعنی ان کا غور اور فکر جب خالق فطرت کی ندرت کاریوں، نفع بخشیوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، تو یہی لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ قرآن ایسے ہی لوگوں کو علماء کہتا ہے، جو محض سرسری نظروں سے دیکھ کر آگے نہیں بڑھ جاتے۔ یہ علماء ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، اور حامدون، یہ سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ متقی بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ جو عالم ہوگا وہی حامد ہوگا، جو عالم
اور حامد ہوگا وہی مومنین کے درجے میں داخل ہو سکتا ہے، اور جو یہ ہوں گے وہی متقی ہوگا۔ 35/27 اور 28۔ فضا کی بلندیوں سے بارش کے ذریعے خدا کا نظام آب رسانی، ایک ہی پانی سے طرح طرح کی رویدگی۔ یہ پہاڑ جو خدا کے نظام ارتقاء کی نشانی ہیں، کہیں سرخ کہیں کالے بجنگ، ان کی پہچان ان کی وہ تہیں ہیں جو طویل المیعاد ادوار کی تاریخ اپنے دامن میں سمٹائے ہوئے ہیں۔ اس طرح جاندار مخلوق پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح بے شمار انواع میں بٹی ہوئی ہے اور جداگانہ خصوصیت کی حامل ہے۔ قرآن انہی کو علماء کہتا ہے جو کائنات پر اتحا گہرائیوں سے غور و فکر کرتے ہیں اور خدا کی عظمت سے کپ کپا اٹھتے ہیں۔ یہی علماء مومن تب ہوتے ہیں جب وہ تسخیر کائنات کے بعد اس کے محاصل کو منفعت نوع انسانی کی خاطر کھلا رکھتے ہیں۔ 45/3۔ خارجی نظام کائنات پر، خدا کی تخلیق پر، خدا کی صفت پر، خدا کی قدرت پر غور و فکر خدا کی ذات پر ایمان پیدا کرنے کے لیے نشانیاں بن جاتی ہیں۔ یعنی خدا کی ذات پر ایمان پیدا کرنے کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو نشانیاں بن جاتی ہیں، تو اس کے لیے فرمایا 45/3 میں کہ خارجی کائنات پر غور کیا جائے گا، خدا کی تخلیق پر غور کیا جائے گا، خدا کی صفات پر غور کیا جائے گا، خدا کی قدرت پر غور و فکر کیا جائے گا، تو یہ نشانیاں بن جاتی ہیں کہ اب آپ خدا کی ذات پر ایمان لینے والی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ 10/6۔ جنہیں متقی کہا جاتا ہے یہ وہی لوگ ہیں، علماء، متقی، مومنین اور حامدون، یہی لوگ ہیں جو کائنات کی قوتوں کو مسخر کرتے ہیں اور پھر ان قوتوں کو وحی کی روح سے بتائی ہوئی اقدار کے مطابق نوع انسان کی منفعت کے لیے صرف کرتے ہیں۔ 18/1۔ قرآن کا خراج تحسین کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا۔ 17/79۔ خدا کی حمد کو عام کرنے والے کو احمد کہہ کر پکارا گیا۔ 61/1۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 48/29 میں آیا ہے، انہیں ان کی حیات طیبہ کے عظیم کارناموں کی وجہ سے کہا گیا کہ آپ کے مقدس ہاتھوں سے چونکہ وہ نظام قائم ہوا تو آپ سزاوار حمد ہیں۔ 6/145۔ جو اقتدار کا سرچشمہ ہے اور حمد کا سرچشمہ ہے۔ 64/1۔ یعنی یہ جو آپ کو مقام محمود دیا گیا ہے، یہ اس نے دیا ہے جس کے پاس اقتدار کا سرچشمہ ہے اور جس کے پاس حمد کا سرچشمہ ہے۔ 64/1 میں آتا ہے، اللہ نے جیسے آسمانی رہنمائی نازل کی اسی طرح سے فولاد کو بھی پیدا کیا۔ رہنمائی اگر نگران نہ ہو فولاد کی قوت کی، یعنی اگر فولاد کی قوت ہے اور اس کی نگرانی رہنمائی اگر قرآن کی قوت نافذہ نہیں کر رہی، یعنی قرآن کی رہنمائی اس کے پیچھے نہیں ہے، قرآن قوت نافذہ نہیں ہے فولاد کے پیچھے، تو پھر یہ چنگیزیت ہے۔ اور یہ صرف واعظ ہو کر رہ جاتا ہے اگر صرف قرآن کی تعلیم ہو اور اس کے پیچھے اس کی قوت نافذہ نہ ہو، یعنی فولاد کو اگر ہم کام میں نہ لائیں، تو یہ جو فولاد کی قوت ہے یہ قوت نافذہ ہے قرآن کی طرف سے، تو یہ نہ ہو تو پھر واعظ ہے، اور اگر قرآن کی رہنمائی نہ ہو اور صرف فولاد کی قوت ہو تو یہ چنگیزیت ہے۔ 57/25 میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے، جو قوتیں پیغمبر انقلاب کے مقصد کے حصول میں حائل ہیں، یعنی جو پیغمبر انقلاب نے مقصد بتایا ہے
اس کے حصول میں اگر کوئی قوت حائل ہیں، انہیں صرف حامدون جو لوگ ہوتے ہیں وہی ہٹا سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان رکاوٹوں کو ہٹائیں گے انہیں حامدون کہا جائے گا۔ جو نہیں ہٹا سکتے یعنی جو حامدون نہیں ہیں تو وہ متقی بھی نہیں ہیں، وہ مومنین بھی نہیں ہیں، وہ جو ہے علماء بھی نہیں ہیں، اور نہ انہیں جن لوگوں کو اس چیز کی آرزو بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا ایمان بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر۔ تو جو صلاحیت رکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب کے مقصد کے حصول میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، صرف وہی علماء کہلائیں گے، وہی حامدون کہلائیں گے، وہی متقی کہلائیں گے، وہی مومنین کہلائیں گے۔ تو ہم نے آج الحمدللہ میں سے الحمد کا ایک لیکچر مکمل کیا ہے، تو آئندہ ہم پھر اللہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔